السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ احمد فرحات خیریت سے بازیاب ہو گئے ہیں اور ان کی بازیابی پر غریدہ فاروقی کا بھی ایک جھوٹ پکڑا گیا ہے، وہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور سارے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیے، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے، اسے اٹھا لو، اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بے ادب اس سے پہلے جن کو اٹھایا تھا یہ ان کے بارے میں بھی پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو، اور سوال کرتا ہے دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ احمد فرحات صاحب کو اٹھا لیا گیا، اور اس واقعے کو کوئی 10-11 دن ہو گئے، عدالتوں نے سماعتیں کی، یعنی اتنی تند و تیز سماعتیں تھیں، بلایا جاتا رہا کہ سیکٹر کمانڈر ISI کوئی چاند پہ رہتا ہے، کون سی مخلوق ہے، گریڈ 22 کا افسر ہے، ایسا شاید کہا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کو عدالت میں ہونا چاہیے۔ عدالت نے لائیو سماعت کرنے کی بھی بات کی، لیکن لائیو سماعت نہیں ہو پائی۔ عدالت نے کہا کہ اس کے جو ریمارکس ہیں، پہلے پیمرا کی جانب سے کہا کہ نہیں، آپ نہیں چلا سکتے، اداروں کی تضییق اور توہین کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عدالت نے اجازت دے دی، حامد میر کو عدالتی معاون مقرر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ چلایا جا سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں جو لاسٹ سماعت ہوئی، جس میں محسن اختر کیانی صاحب کو یہ بتایا گیا کہ احمد فرحات صاحب دھیر کورٹ میں ایک مقدمہ ہے ان پر، اس میں نظر بند ہیں۔ تو دھیر کورٹ میں مقدمہ یہ تھا کہ احمد فرحات صاحب نے ایک کیری ڈبے میں وہ آ رہے تھے، اور ان کو پولیس نے روکا، انہوں نے کوئی بدتمیزی کی، یہ پولیس کا دعویٰ ہے، FIR میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ تھا کہ اس نے بدتمیزی ایسی کی ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے چیک نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہم نے ان کو نظر بند کر دیا، اور بتایا بھی نہیں، کوئی آگے نظر بند کر دیا۔ اور جس FIR کی بات کر رہے ہیں وہ اس پہ تاریخ ہی کل کی لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اور بڑی عجیب صورتحال ہے، اور کافی ٹائم سے جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو اس کے بعد بھی نہیں بتایا دیکھیے، اس کے بعد ان کی فیملی، ان کی وائف عین نقوی صاحبہ گئیں وہاں، یعنی دھیر کوٹ تھانے میں جو بتایا گیا۔ حامد میر صاحب نے اس بارے میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج صبح، یعنی کل کی بات ہو رہی ہے، اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ شاعر احمد فرحات دھیر کورٹ تھانے میں بند ہے۔ جب ان کی اہلیہ دوپہر کو دھیر کورٹ پہنچی تو مقامی پولیس نے لکھ کر دے دیا کہ احمد فرحات ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ مظفر آباد پولیس لے گئی۔ یہ غالباً ان کی فیملی نے کہا ہوگا آپ لکھ کر دیں، ہمیں آپ کی بات پہ یقین نہیں، آپ کل کو کوئی اور اسٹیٹمنٹ ریلیز کر سکتے ہیں، تو یہ اچھا کیا فیملی نے۔ اس سے پہلے جو ایمان مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ احمد فرحات کی اہلیہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گزار عین نقوی نے ہمیں بتایا کہ وہ آدھے گھنٹے سے دھیر کورٹ تھانے میں ہیں، جہاں SHO موجود نہیں ہے، احمد فرحات لاک اپ یا تھانے میں کہیں نہیں، انہیں کوئی بھی معلومات نہیں دے رہا ہے۔ احمد فرحات کو ایک بار پھر اغوا کر لیا گیا۔ یہ ان سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور عین نقوی صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، وہ لکھتی ہیں کہ ابھی جو کل کی بات یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی مظفر آباد تھانے میں بھی وہی ڈرامہ ہوا ہے کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، وزیر قانون نے عدالت کا مذاق بنایا جس کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ دیکھیے، یہ اس کے بعد ہوا نا کہ جب دھیر کورٹ سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے مظفر آباد جانا ہے، تو یہ لوگ جب مظفر آباد گئے تو اس کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ مظفر آباد میں بھی وہ نہیں ہے۔ اگر مظفر آباد میں وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ FIRs تو ویسے ہی، یہ جو پرچے ہیں وہ ایمی جو قانونی خانہ پوری کرنے کے لیے کیے گئے، اور احمد فرحات کو اچانک پتہ نہیں کہیں سے نمودار کروایا گیا کہ احمد فرحات صاحب یہ ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حامد میر صاحب نے بتایا اس بارے میں کہ تمام دن پورے خاندان کو بھگانے کے بعد آخر کار شاعر احمد فرحات کو ان کی اہلیہ، بیٹے اور بھائی سے ملوا دیا گیا، یہ ہوا۔ اور اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے ایک نمائندے کی طرف سے ریلیز کی جانے والی تصویر کے مطابق یہ ملاقات آج رات، یعنی کل رات کی یہ ملاقات ہے، مظفر آباد میں ہوئی۔ تصویر میں احمد فرحات کی صحت اچھی نظر نہیں آ رہی، واقعی نظر آ رہا ہے کافی ویک دیکھیے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور احمد فرحات صاحب کا جو اندازہ تھا کہ ان کو پتہ نہیں کہاں لے کر جایا جائے گا، تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ دیکھیے، اچھا، اس ان کے کی بعد اس تصویر پر غریدہ فاروقی نے بھی ٹویٹ کیا، وہ لکھتی ہیں کہ آزاد کشمیر تھانے میں گرفتار شاعر احمد فرحات سے فیملی کی ملاقات ہو گئی ہے اور وہ گھر بھی پہنچ گئے ہیں، ایک اور لاپتہ کیس کا ڈرامہ انجام کو پہنچا۔ آپ دیکھیں کہ کیا لکھا ہے، کیا جملے ہیں ان کے۔
اور کیا لفظ ڈرامہ انجام کو پہنچا؟ نہیں، آزاد کشمیر تھانے میں گرفتار. اچھا ٹھیک ہے، اس کامنٹ کو تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں. جہاں ثنا بچا صاحبہ نے لکھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر پولیس بھی ٹی وی نہیں دیکھتی؟ 15 دن سے سارا ملک احمد فرحاد کو ڈھونڈ رہا ہے اور کشمیر پولیس ٹی وی بند کر کے سو رہی تھی. بالکل، اگر آپ نے کسی وجہ سے نظر بند کیا بھی ہے تو دیکھیے، آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں معاملہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ کہا کہ احمد فرحاد حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے. جب حکومت پاکستان کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ کیا کینیا کی حکومت کے پاس ہوگا، وہ کیا قسطنطنیہ کی حکومت کے پاس ہوگا؟ وہ تو پاکستان میں ہی ہوگا نا. اگر پاکستان کی حکومت کے پاس نہیں تو اس کا مطلب انہیں کوئی اغوا کر کے لے گیا. تو اغوا کر کے لے گیا، اس کے بعد جب عدالت نے کہا کہ بھئی احمد فرحاد کو لاؤ، ایسے کام نہیں چلنے لگا. تو اس کے بعد دیکھیں غریدہ فاروقی صاحبہ کی جو منافقت ہے نا، وہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ذہنیت کی مالک ہیں، جو تمغہ امتیاز یافتہ صحافی خود ساختہ بنی ہوئی ہیں. اور انہوں نے جو کہا ہے، یعنی کسی صورت بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا. اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، عدالت کا موقف دیکھ لیں، عدالت کے ریمارکس پڑھ لیں، تب یہ سوئی ہوئی تھی، کوئی کامنٹ نہیں. جب یہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو بتا دیتے کہ بھئی احمد فرحاد صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. تو کیوں نہیں بتایا گیا؟ انہوں نے ڈرامہ کیا، لیکن وہاں ان کی والدہ پریشان ہے، رو رہی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے. یعنی آپ کی ذہنیت اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے مطلب کوئی جان بوجھ کر کیوں لاپتہ ہوگا یا اس کا سماعت چلے گی، کیس ہوگا. مطلب آپ صحافی ہیں اور آپ کیسی بات کریں؟ حامد میر جیسا بڑا صحافی اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی ایمان مزاری صاحبہ جیسی وکیل، اور ان کے ساتھ عمران ریاض جو کہ خود لاپتہ ہوئے، اغوا ہوئے، تو وہ بھی وہاں موجود تھے اور پوری عدالت لگی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ جج صاحبان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. یہاں تو پوری عدالت، پوری سماعت، سبھی ڈرامہ چل رہا تھا اور یہ اپنی الگ ہی کوئی لائی ہیں. عین نقوی صاحبہ نے جب احمد فرحاد صاحب کے حوالے سے کچھ ان کی بازیابی کا ہو گیا، کہا کہ اغوا کار ہار گئے ہم جیت گئے کا ٹویٹ کیا. اچھا، اس پر ندیم ملک صاحب جو صحافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ احمد فرحاد کو میں نہیں جانتا تھا یا کوئی نہیں جانتا تھا. ایک بات اس طرح سے کر رہے ہیں وہ، انہوں نے ایک نظم لکھی کہ یہ بولتا بہت ہے، اسے اٹھا لو، اور پھر اسے اٹھا لیا گیا. اب پوری دنیا جانتی ہے کہ احمد فرحاد کون ہے. اگر آپ نظر انداز کرتے تو اچھا ہو جاتا. یہ جو کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا. دیکھیے، پاکستان کے لیے بالکل اچھا ثابت نہیں ہے کہ کسی کو آپ بے گناہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، یعنی اس کے انسانی حقوق ہیں. آپ کے آئین نے، آپ کے قانون نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی حدود کیا ہیں، اور کسی بھی شخص کو اگر آپ گرفتار کرتے ہیں تو اس کو آپ کب عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، اور ایسے آپ جبری طور پر کسی کو نہیں اٹھا سکتے. یہ نہ تو کسی بندے کے مفاد میں، نہ کسی ریاست کے مفاد میں کہ اور بندوں یہ کو ہمارا اٹھایا آئین اور جائے. قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے غائب کر لیں اور بتائیں بھی نہ کہ کہاں ہے. اس ملک میں آئین نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے. بہرحال جو میر صاحب نے اس معاملے میں بڑا ووکل کردار ادا کیا، اور انہوں نے احمد فراز صاحب کے لیے لکھا ہے کہ احمد فراز بہت ہی بڑے شاعر کو 1977 میں عدالت نے بازیاب تو کرا دیا، لیکن کچھ دن بعد جمہوریت لاپتہ ہو گئی تھی. لیکن یہ ابھی پتہ نہیں کیا ہے جمہوریت کے ساتھ. امید ہے 2024 میں احمد فرحاد کی بازیابی کے بعد جمہوریت لاپتہ نہیں ہوگی. جس معاشرے میں ایک گستاخ شاعر کو برداشت نہ کیا جائے، وہاں پاپولر لیڈر بھی برداشت نہیں کیے جاتے. اور انتہائی افسوس کا پاپولر لیڈر بھی برداشت نہیں کیے جاتے. اور اس وقت پاپولر لیڈر بھی کون ہے، کس کی طرف اشارہ ہے ان کا اشارہ عمران خان صاحب کی طرف ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس انداز سے کہا جاتا ہے نا کہ ہمارا مقبولیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو کسی نے کہا پھر آئین میں آپ لکھ دیں قبولیت. اگر آپ نے عوامی سطح پر مقبول رہنما کو نہیں آنے دینا یا پھر عوام کی نہیں سننی ہے، تو پھر آپ کہیں کہ آئین میں لکھ دیں کہ جو ہمیں پسند ہوگا، جو ہمیں قبول ہوگا، تو اس کے بعد ہم اس کو لے کر آئیں گے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. احمد فرحاد صاحب آ گیا اور ظاہر ہے ان کو آنا چاہیے تھا. دیکھیں، ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ عدالتوں کے کھڑا ہونے سے یا پھر عدالتیں جیسے جیسے ایکشن لیتی ہیں نا تو تبدیلیاں بہت آتی ہیں. اس کا رزلٹ ہمیں نظر بھی آیا احمد فرحاد کی شکل میں. احمد فرحاد صاحب اس سے پہلے، کیونکہ عمران ریاض خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں بھی اتنے دن غائب نہ رہتا اگر عدالتیں اسٹینڈ کر جاتی. 142 دن میں لاپتہ رہا، اغوا کیا گیا مجھے.
سو اگر آپ کی عدالت ہوتی ہو سکتا ہے کہ میں بھی جلدی آ جاتا. سو اس کے بعد دیکھیں صحافیوں کی جانب سے حامد میر صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسا فورم تشکیل دینے لگے ہیں جب ٹی وی اینکرز کو کوئی دھمکیاں ملے گی تو وہ آن ریکارڈ بتائیں گے کہ بھائی اس صاحب نے ہمیں یہ دھمکیاں دی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں صحافیوں کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں جن کو اغوا کیا جاتا ہے, جو لاپتہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا کچھ کا معاملہ تو سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے, ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے, تو چیزیں کچھ حد تک حل ہو بھی جاتی ہیں, لیکن بہت سے معاملات ایسے ہر ہیں جن کوئی کا احمد فرحاد نہیں ہوتا, ہر کوئی عمران نیاز نہیں ہوتا. اگر احمد فرحاد اور عمران نیاز کو بھی طویل ترین جدوجہد کے بعد آزادی ملی ہے ایک اور عام شہری کے لیے بازیاب ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کے جو ناقابل قبول ہوگا تو اس کے لیے کیا پالیسی اپنائی جاتی ہوگی, اس کو تو پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہوگا. سو ہمیں دیکھنا چاہیے عدالتوں کو اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. یہاں جیسے عدالتیں کھڑی ہو گئیں تو پھر کسی نے سرنڈر کیا اور احمد فرحاد آ گئے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.